تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ کرے کہ ہم زندہ رہیں اور اس مبارک مہینے کو ہم پا سکیں اور اس مبارک مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ ہم لوٹ سکیں۔ اس رمضان المبارک کی جو عظمتیں ہیں، وہ رفعتیں ہیں، آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں، شاید آج اتنی عمر آپ کے بزرگ بیٹھے ہیں، ہو چکی ہے، شاید یہ بات آپ نے نہ سنی ہو۔ ہاں یہ بات آپ نے ضرور سنی ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو مہینہ ہے، اس کی تکمیل کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے، جس کے اندر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ لیکن آپ کو میں وہ پتے کی بات بتاؤں، اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، جتنے بھی صحیفے نازل کیے، اللہ نے سب کے سب رمضان میں نازل فرمایا، سب کے سب۔ رمضان یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ آئیے آسمانی کتابوں کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو صحیفہ ہے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو نازل ہوا۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ آسمانی 4 کتابیں ہیں، یہ بھی اسی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوا۔ تورات شریف رمضان المبارک کی 7ویں رات کو اللہ نے نازل فرمائی، اور انجیل شریف رمضان المبارک کی 14ویں رات کو نازل ہوئی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن کریم کے متعلق تو اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا قرآن وہ ہے جو ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ تو اس مہینے کی برکتیں کتنی ہوں گی کہ 4 آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے کے اندر، اور جو صحیفے نازل ہوئے ہم مسلمانوں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اگر ہم غور کریں تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم اس کے نام میں بھی غور کریں، رمضان کے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ اگر ہم اس کے ہر حرف میں غور کریں تو برکت رکھی ہوئی ہے، ایک ایک حرف کے اندر، جس کے نام میں برکت ہوگا تو اس کا اپنا کمال کتنا ہوگا آپ اندازہ لگائیں، جس کے ایک نام کے اندر۔ اور رمضان المبارک فرمایا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ، فرمایا جس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ نفل ادا کرے، فرمایا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض پڑھے فرمایا اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی برکتیں۔ سرکار غوث پاک سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے را، اس سے مراد ہے رضوان اللہ، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا، رمضان میں اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ دوسرا حرف ہے میم، فرمایا محابت اللہ عن العصات، فرمایا اللہ پاک گناہگاروں پر رمضان کے مہینے میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں رمضان کی برکت سے اللہ ان پر رحمت فرماتا ہے۔ پھر تیسرا لفظ، فرمایا تیسرا حرف ضاد، فرمایا اس سے مراد ضمان اللہ، یعنی اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں کو امان عطا فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کی امان میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چوتھا حرف، فرمایا چوتھا حرف ہے الف، اور الف سے مراد ہے الفت اللہ، اللہ کی محبت۔ اور پانچواں حرف نون ہے، فرمایا نور اللہ، اس سے مراد ہے۔ پس معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ، رمضان المبارک گناہگاروں پر رحمت برسنے کا مہینہ، اور رمضان المبارک اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ، اور رمضان المبارک اللہ کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ، اور رمضان المبارک نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اور اللہ کی طرف سے نور بھی نازل ہوگا، اور اللہ کی طرف سے امان بھی نازل ہو جائے گا۔ اب ایسی ایسی برکتیں اگر اس مہینے میں نازل ہوں، اور اب میں تھوڑے کڑوی باتیں کرنے لگا ہوں، اس مہینے کے اندر جہاں رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں، اور اس مہینے کے اندر ہمارے مسلمان لوگ روزے نہ رکھیں، ہمارے مسلمان بھائی راتوں کو
کرکٹ کھیلیں، ہمارے مسلمان راتوں کو فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر لوڈو کھیلیں، فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ تاش کھیلیں، فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر جوا کھیلیں۔ رمضان میں جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، ایک طرف فرمایا گیا کہ جو بندہ رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ، فرمایا اس کو ایک سجدے کے بدلے میں اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ 1500۔ عام دنوں میں ایک سجدے کے بدلے میں ایک نیکی، لیکن رمضان کے اندر فرمایا ایک سجدے کے بدلے میں کتنی؟ 1500۔ اور ہمارے مسلمان تو تراویح نہیں پڑھتے۔ 1500 نیکیاں اگر ایک سجدے میں ملے، 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوں گے؟ 40۔ ہر رکعت میں 2 اور 2 رکعتوں میں 4 اور 20 رکعتوں میں 40 سجدے۔ اب آپ ضرب دیں اس کو، اگر منٹیپلائی کریں کہ 15 ضرب 40 کیا ہوگا جی؟ 60,000۔ صرف نماز تراویح کے سجدوں کی نیکیاں اگر 60,000 ہیں تو رکوع کی نیکیاں اپنی، کھڑے ہونے کی نیکیاں اپنی، تسبیح پڑھنے کی نیکیاں اپنی، سجود کی، اتحیات کی، ہر طرح کی نیکیاں وہ الگ۔ صرف سجدوں کی نیکیاں اگر 60,000 ہیں تو پوری نماز پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہوں؟ بتاؤ، ہمارے مسلمان پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی پلاننگ ہو رہی ہوگی، ہم رمضان میں لوڈو کھیلیں گے، ہم رمضان میں جو ہے وہ کرکٹ میچ کروائیں گے، ٹورنامنٹ کروائیں گے، ہم جو ہے وہ رمضان میں تاش کھیلیں گے، ہم رمضان میں جو ہے وہ رات کو ساری رات گناہ میں گزارتے ہیں، پھر صبح روزہ نہیں رکھتے، سارا دن سوئے رہتے ہیں، نہ نماز کا پتہ نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ۔ اچھا، اب اس سے بڑھ کر کیا؟ یہ تو وہ گناہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی، اس کے باوجود نافرمانیاں اپنی طرف، اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے بندوں کی دل آزاریاں جو کرتے ہیں، ساری رات جہاں کرکٹ چلتی ہے وہاں آپ کو نہیں لگتا روزے دار لوگ بھی ہوں گے؟ صرف آپ وہ کرکٹ کھیلنے والے تھوڑی ہوتے ہیں، ارد گرد جو مسلمان ہوتے ہیں ان میں کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، ان کی نیند بھی الگ خراب ہوتی ہے، ان کو الگ ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کے گھروں میں گیندے الگ ماریں گے۔ اچھا، یہ جو لوڈو اور تاش کھیلنے والے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات اپنے گھروں کے دروازوں پر بیٹھ کر کھیلتے ہیں، ان کے گھر کے اندر نحوست نہیں جائے گی، پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر پریشانی۔ اللہ کے بندو، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما رہا ہے۔ ایک طرف جہنم سے آزادگی ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے جہنم جانے والے کام کر رہے ہیں۔ رمضان تو بخشش کا مہینہ ہے، رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان تو رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر تو جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے، اور ہم کام کون سے کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی والے۔ تو بتاؤ، پھر ہم نے رب کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے نا، اور ہمارے اپنے کرتوت اگر خراب ہوں گے، بتاؤ اللہ بخش دے گا؟ اگر رب ناراض ہو گیا پھر ہمیں کیا ملے گا؟ رب ہی تو ہے بخشنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا کے اندر کون سی کامیابی لے لیں؟ اچھا، اب دوسری طرف اگر دوسرا رخ میں بتاؤں، ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو علماء حکمران عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو منصفین حکمران عطا فرما دے۔ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک کے اندر معاشی اور معاشرتی جو تنزلی ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہر طرف فتنے کا دور ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، جو چیز پیچھے سے آپ نے سستی خریدی ہوگی، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہمارا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کو مہنگی کر دے گا۔ میں کل کی بات بتا رہا ہوں، ایک رپورٹ میرے سامنے آئی کہ یورپ کنٹری کے اندر، یورپ کنٹری، یہ ذرا غور سے سنیے گا، یورپ کنٹری کے اندر مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں نے، میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، ان کو اچھا نہیں کہہ رہا، وہ کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہو سکتے، تو مسلمانوں کے پیشاب کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا کردار دیکھو، غیر مسلموں نے، کافروں نے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک میں ہر ایک چیز کے اوپر قیمت کو آدھا کر دیا کہ مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور ایک ہمارے مسلمان کہ کوئی چیز اگر 10 کی خریدی ہے اس کو اسٹاک لگا کے رکھا ہے کہ رمضان میں ہم اس کو 50 کی بیچیں گے۔
اچھا بیچی تو ٹھیک ہے 50 کی بیچی، پھر جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ اور جی ہم نے تو 49 کی خریدی ہے، 1 روپیہ کما رہے ہیں تو کیا؟ اللہ کے بندے تو نے 10 کی خریدی تھی، تو سچ بول کے بیچنا، تجھے ثواب بھی ملے گا۔ ہاں اگلے کا دل کرے گا تو لے لے گا، نہیں اس کو جیب جواب دے گی تو نہیں لے گا، مگر تو جھوٹ تو نہ بول، سچ بول کے بیچ۔ اچھا ایک بات یہ، دوسری بات اللہ نے مسلمانوں کو بھی الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے، وہ مہنگی چیزیں بھی خریدنے جاتے ہیں، اس میں بھی دھوکہ۔ اس میں کیا دھوکہ؟ پہلے سے تھیلے بنا کے رکھے ہوتے ہیں غلط سامان کے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، کھجورے ہیں، جو بھی چیزیں ان کی گلی سڑی چیزیں مکس کر کے نا تھیلے بنا کے پہلے رکھے۔ اب کوئی آئے گا وہ تھیلا بنائے گا، وہ اس کو دے گا تولنے کے لیے، یہ تولنے کے بہانے اس تھیلی کو چینج کر لے گا۔ یہ چیزیں میں نے ویڈیو میں دیکھی ہے۔ بتا اس لیے رہا ہوں میرے بھائی، کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے بھائی کو، اپنے آپ کو۔ وہ مسلمان تو وہ ہے، فرمایا وہ اگر مشرق میں ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو مغرب میں رہنے والا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اور یہاں مسلمان کوئی مسلمان کاٹ رہا ہے، جو چیز وہ بیچارہ خرید نہیں سکتا آپ اس کے لیے اور مہنگی کر رہے ہو۔ اور جن مسلمانوں کو اللہ نے دیا ان پر بھی قربان، ان کے گھر میں سحری رلتی رہتی ہے، افطاری رلتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ اتنا نہیں کرتے کہ اپنے پڑوسی کو کچھ دے دیں۔ رمضان میں ایسا نہیں کرنا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ذرا ناصر کالونی والے بدل جائیں تو کیا ہوگا؟ ہے ارادہ بدلنے کا؟ ہم سارے پاکستان کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن خود کو تو بدل سکتے ہیں نا، ہیں جی؟ ہم خود کو بدل سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں بدلا تو میرا گھر بدلا، میرا گھر بدلا تو میرا پڑوس بدلا، میرا پڑوس بدلا تو اس کا پڑوس، پھر اس کا، یہاں تک کہ پورا محلہ بدلا، پھر محلے سے علاقہ بدلا، پھر علاقے سے شہر بدلے گا۔ خود سے تو شروعات کرو نا، اپنے آپ سے ابتدا تو کرو۔ رمضان میں کسی کو دھوکہ مت دو یار۔ ہاں رزق حلال کماؤ، دیکھو برکت کیسی ہوتی ہے، کر کے تو دیکھو۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ توبہ کرنے سے پہلے نا شرابی تھے، پھر جب توبہ کی نا تو ایسی توبہ کی، زندگی بھر پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، زندگی بھر۔ کیوں؟ کسی نے کہا کیوں نہیں پہنتے؟ کہا زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اب اللہ کی زمین پر جوتے پہن کے چلنے کو جی نہیں چاہتا، جب توبہ کر لی نا پھر نہیں پہنے۔ یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا کہ مسلمان کا دکھ محسوس کرو۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، سردی کا موسم ہے اور سردی سے کانپ رہے ہیں، اپنے جسم کو یوں چپکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں گرم لباس اور سویٹر وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے۔ کوئی بندہ آیا اور کہا کہ کمال ہے بشر حافی، سردی سے کانپ رہے ہو اور ساتھ میں گرم لباس رکھا ہوا ہے، آپ ایسا نہیں کرتے کہ اٹھا کر پہن لو، اپنے آپ کو سردی سے بچاؤ؟ کہا یار بات کچھ اور ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے غریب ہیں، اور کئی غریب مسلمان ہیں جن کے پاس سردی کا لباس نہیں ہے، تو میں سب مسلمان جو غریب ہیں ان تک سردی کا لباس نہیں پہنچا سکتا، تو میں نے ایک تدبیر سوچی۔ وہ کیا سوچی؟ میں نے سوچا اگر میں کسی کو کپڑے نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم اپنے جسم کو سردی دے کر، جو ان کو سردی لگتی ہے اپنے آپ کو سردی لگا کر میں ان کی تکلیف محسوس تو کر سکتا ہوں۔ میں ان کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ وہ غریب مسلمان سردی میں کیسے گزارتے ہوں گے وقت۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے، یہ مسلمانوں کا۔ اور ہمارے مسلمانوں کا کردار ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے رمضان المبارک کی آمد کے لیے خوشیاں تو بڑی منائی، لیکن جب رمضان آ گیا تو نماز کے لیے ہمارا جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، صدقہ خیرات کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا ہے، لوگوں کو لوٹنے سے ہم باز نہیں آتے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے ہم باز نہیں آتے۔ اور اللہ کے بندے اگر دھوکہ دے کے کمایا بھی تو کیا کمایا؟ جس مقدس مہینے میں اللہ لوگوں کی بخشش کر رہا ہے، اچھا وہ تو تمہارے دھوکے میں آ گیا، وہ تو لے کے چلا جائے گا، اللہ اس کو اور دے دے گا، وہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، پیٹرول ڈلوا کے آئے 100 روپے کا، تھوڑی دیر آگے کہ 100 روپے کا پیٹرول ختم،
یہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، کیوں ہو رہا ہے آخر؟ اور پھر بتاؤ، اب میں تو واپس نہیں گیا ہوں گا نا، اب مجھے بتاؤ اس نے بنگلہ بنا لیا ہوگا۔ اچھا پیٹرول پمپ کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں، پیٹرول پمپ پہ تو نوکر کھڑے ہوتے ہیں نا، مالک کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو نیچے والا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا اب نیچے والے کو مالک نے کہا ہے نہیں کہا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ جو اس نے تھوڑی سی فراڈی کی، بتاؤ اس کا بنگلہ ٹوٹ گیا اور اس کا بن گیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو اللہ نے اور دے دیا، بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو پریشانی آئی، اللہ نے اس کو پریشانی صبر کرنے پر ثواب عطا فرما دیا، لیکن اس کو کیا فائدہ ہوا؟ رمضان مبارک میں ایسا نہیں کرنا۔ یہ میں پیغام دے رہا ہوں، رمضان ایسے گزاریں کہ آپ کہیں سے بھی گزرے نا، لوگوں کا دل کرے آپ کو سلام کرنے کا، لوگوں کا دل کرے یار اس سے بات تو کر لو۔